نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نکاح کے حوالے سے ایسی عورتوں کی تفصیل بیان فرمائی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، انہیں محرمات کہا جاتا ہے، جو حرام ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے کہ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں، اور تمہاری ماؤں بیویوں کی مائیں، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنیں اکٹھی کرنا بھی منع ہے، مگر جو اس سے پہلے ہو گزرا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح سے تشریح ہوگی کہ یہ جو رشتے حرام کیے گئے بتائے گئے ہیں، ان کی 3 قسمیں بنی۔ ایک نسب کے اعتبار سے، نسبی پیدائشی طور پر رشتے بن جاتے ہیں، ماں بہن بن جاتی ہیں یا پھوپھی خالہ بن جاتی ہیں۔ ایک رضائی اعتبار سے، کسی عورت کا دودھ پیا اپنی ماں کے علاوہ، اب وہ ماں بن گئی، جس کا دودھ پیا ہے اس کی بیٹی بہن بن گئی۔ اور ایک سسرالی اعتبار سے، ایک جس شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو بیوی کی ماں جو ہے وہ بھی ماں کی طرح حرمت ہو گئی۔ اس طریقے سے باقی رشتے، ان کی تفصیل اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے نسب کے اعتبار سے جو حرمت کا بیان ہوا ہے، اس میں 7 طرح کی عورتیں بیان ہوئیں۔ سب سے پہلے فرمایا امہاتکم، تمہاری مائیں۔ ماں سے مراد یہاں ہر وہ عورت ہے جس کی اولاد میں سے یہ مرد ہے، بلا واسطہ یا بالواسطہ، لہذا ماں کے ساتھ دادی بھی حرام ہے، نانی بھی حرام ہے، پھر ان کے اوپر پردادی پڑنانی یہ بھی حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی حقیقی ماں کی طرح ہیں۔ اس کے بعد بیٹی کا ذکر ہے۔ بیٹی سے مراد وہ عورتیں جو اس کی اولاد میں ہیں، وہ اپنی بیٹی ہے، بیٹے کی بیٹی ہے، بیٹی کی بیٹی ہے، اپنی نسل میں ہے، وہ بیٹی، وہ خاتون، وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بہن ہے۔ بہن حقیقی ہو یا سوتیلی ہو، باپ دونوں کا ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، تو اس سے بھی نکاح حرام ہوگا، سگی بہن سے بھی یا سوتیلی بہن سے بھی۔ پھر پھوپھی اور خالہ کا تذکرہ ہے، باپ کی بہن اور ماں کی بہن۔ باپ کی بہن پھوپھی ہے، ماں کی بہن خالہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ ان کی پھوپھیاں یا خالائیں اپنی پھوپھی اور خالہ کی طرح ہی وہ بھی حکم میں ہوں گی، خواہ حقیقی ہوں یا سوتیلی ہوں۔
لیکن ماں کی پھوپھی ہے، باپ کی پھوپھی ہے، دادا کی پھوپھی ہے، دادی کی پھوپھی ہے، یہ سارے بھی اسی طرح سے حرام جیسے اپنی پھوپھی اس پر حرام ہے۔ یہ اپنی خالہ سگی ہو یا سوتیلی مثل ماں کے حرام ہے، جیسے ماں حرام ہے، ماں سے نکاح نہیں، ایسے ہی خالہ کے ساتھ چاہے خالہ سگی ہو یا سوتیلی ہو۔ ماں باپ کی منکوحہ یعنی سوتیلی ماں کی بہن حقیقی ہو یا سوتیلی، وہ ماں کے حکم میں نہیں آتی۔ اس کے بعد بھتیجی اور بھانجی کا ذکر تھا، بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی، تو بھائی بہن کی پوتیاں نواسیاں بھی اس کے شمار میں آتی ہیں۔ بھائی کی بیٹی اگر حرام ہے تو بھائی کی پوتی بھی حرام ہے، نواسی بھی حرام ہے، اس طرح بہن کی بیٹی اور پوتی اور نواسی حرام ہے۔ حرمت رضاعت، دودھ کے رشتے، تو شیر خوار کی مدت قلیل دودھ پیا جائے یا کثیر، اس کا حرمت متعلق ہو جاتی ہے۔ یعنی جس وقت شریعت اعتبار سے جب تک یہ دودھ پینے کی عمر ہے اس میں دودھ پیا جائے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایک قطرہ بھی حلق سے اندر چلا جائے تو اس سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ مگر فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ناک کے ذریعے بھی اگر کسی عورت کا دودھ بچے کے منہ میں چلا جائے، حلق میں چلا جائے تو اس سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی کو شیر خوار کی ماں کہا جائے گا، اس کی لڑکی کو شیر خوار کی بہن کہا گیا ہے۔ اس طرح دودھ پلانے والی کا شوہر دودھ پینے والے کا باپ بنا۔ اگر یہ دودھ پینے والی عورت ہے، لڑکی ہے، بچی ہے، تو پھر اس پلانے والی کا شوہر اس کا باپ بنے گا، اس کا نکاح نہیں ہو سکے گا اس کا۔ تو اس طرح اس شوہر کی بہن اس دودھ پینے والے کی پھوپھی بنے گی۔ اس طریقے سے ہر بچہ دودھ پلانے والے کے سوا کسی اور عورت سے بھی، اور خواہ وہ قبل شیر خواری کے پیدا ہوا ہو، اس کے بعد اس سے ستیلے بھائی بہن ہیں، یعنی دودھ پلانے والی کی اولاد جو ہے وہ دودھ پینے والے بچے کے بہن بھائی ہی بنیں گے۔ اس طرح دودھ پلانے والی کی ماں جو ہے وہ دودھ پینے والے کی نانی بنے گی۔ سارے رشتے اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جو رشتے ویسے حرام ہوتے ہیں ویسے دودھ پلانے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ بچہ کو دودھ پلانا چھوڑ دیا گیا مگر اس کی کسی عورت نے دودھ پلا دیا، اگر 2.5 برس کی عمر کے اندر ہے تو ذات ثابت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ یعنی کہ 2.5 سال عمر ہونے تک اگر دودھ پیا ہے کسی عورت کا تو وہ عورت اس کی ماں بنے گی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں، اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں، اس طرح اس کی بھتیجی بھانجی وغیرہ اس طرح رشتے قائم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دودھ کی وجہ سے یہ رشتہ جو ہے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حرمت مصاہرت ہے، یعنی کہ ازدواجی رشتہ سے کچھ حرام ہو جاتے ہیں رشتے۔ جیسے فرمایا کہ وہ عورت جس سے نکاح کے بعد بتی کی کہ اس کی لڑکیاں، ایک عورت سے نکاح ہوا، اس کی پہلے بھی بچیاں ہیں، عورت ہے، اس کی بیٹی ہے پہلے اس کے نکاح میں آنے سے، اب اس عورت سے نکاح کے بعد صحبت ہو گئی ہے، اب وہ بیٹی اس کے لیے حرام ہو گئی ہے اس عورت کی، اور اگر صحبت نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی ہے، پھر اس بیٹی سے نکاح اس کا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح زوجہ جو بیوی ہے، اس کی ماں، اس کی دادی، اس کی نانی، یہ سب بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ بیوی ایک لڑکی سے نکاح ہو گیا، اب اس لڑکی کی ماں جو ہے اس لڑکے کی ماں کی طرح ہے، وہ حرام ہے۔ اس طرح اس لڑکی کی نانی دادی بھی اس پر حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے اس کو چھوڑ بھی دے پھر بھی نکاح اس سے نہیں ہو سکتا۔ زوجہ کے باپ دادا وغیرہ اصول جو ہیں ان کی بیویاں، مطلب ہے کہ ایک بیوی ہے جس سے نکاح ہو گیا ہے، صحبت ہو گئی ہے، اب اس کے باپ کی بیوی، چاہے اس کی اپنی ماں نہیں ہے، دوسری بیوی ہے، دادا کی بیوی ہے، اصل دادی ہے یا اور ہے، اس طرح ان سے نکاح نہیں ہو سکتا مرد کا۔ اس طریقے سے زوجہ کے بیٹے پوتے وغیرہ فروع کی بیویاں، مثلاً ایک بیوی ہے، اس کا بیٹا ہے، اب بیٹے کی بیوی جو ہے وہ بھی اس مرد پر حرام ہے جس نے نکاح کیا ہے، یعنی کہ اپنی بیوی کی جو بہو ہے بیوی، اسی طرح اس کے اولادوں کی جو بیویاں ہیں وہ سب اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ ضروری مسائل مصاہرت کا تعلق ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ مصاہرت رشتہ داری جو قائم ہو جاتی ہے نکاح سے، اس سے کیا کیا حرام ہوا، کافی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اس میں بہت خطرناک بات ہوتی ہے
کہ لاپرواہی یا بے علمی کی وجہ سے بعض لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے علمی سے بھی غلطی ہو جائے تو بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اپنی بیٹی سے یا حرمت ہے، بیٹی حرام ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا اس کی ماں حرام ہے۔ اب یہ نکاح کے بغیر بھی اگر شہوت کے ساتھ چھو لے تو اس سے بھی حرمت مسارت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس سے خطرناک مسئلہ یہ نکلتا ہے، اگر کسی کی بیٹی جوان ہے، وہ اپنی بیٹی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دے تو اس بیٹی کی ماں جو اس کی بیوی تھی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چاہے غلطی سے ہو۔ مثال اس کی اس طرح سے ہے کہ صحن میں رات کو سوئے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، مرد کو ضرورت ہوئی، شہوت ہے، وہ چاہتا کہ بیوی کو اندر بلا لے، اس نے غلطی سے بیٹی کو ہاتھ لگا دیا اندر بلانے کے لیے، اس ہاتھ لگانے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے واسطے اس پر حرام ہو گئی۔ مرد گھر میں آیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اس کا خیال ہے کہ اس کی بیوی سامنے ملے گی، شہوت ہے، فوراً اس کو ہاتھ لگاتا ہے کسی طریقے سے، لیکن وہ بیٹی سامنے آ گئی اچانک، اس نے دیکھا نہیں، ہاتھ لگا دیا اسی نیت سے، تو اس کی ماں اس کے لیے حرام ہو گئی جس کے پہلے بیوی تھی۔ اس طرح گھر میں کوئی کام کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کوئی اور کام کر رہی ہے، لڑکی ہے جوان ہے، پتہ نہیں چلا کہ میری بیٹی ہے کہ بیوی ہے، شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دیا تو اس کی ماں اس پر حرام ہو گئی۔ اسی احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ جب بیٹیاں جوان ہو جائیں ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ جب بھی باپ کے آنے کا وقت ہو تو ابا کا پہلے نام لے لے، ابا جی میں آئی، ابا جی السلام علیکم، پاپا السلام علیکم، یہ فوراً کہہ رہی ہے تاکہ اس کو غلطی نہ لگے۔ ایسے ہی جب بیٹیاں جوان ہو جائیں گھر میں ہیں تو وہ ماں والا لباس نہ پہنیں، غلطی نہ لگ جائے بندے کو، کپڑے اس کے الگ ہوں، الگ پہچانا جائے کہ یہ میری بیٹی کی لباس ہے، یہ میری بیوی کا لباس ہے۔ یہ بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ یہ حرمت مسارت ہے۔ پھر جمع بین المحارم، ایک جہاں آیا تھا پہلے اس آیت کریمہ میں، ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اب اس میں بھی ایک اصول ہے کہ صرف دو بہنیں ہی نہیں اور بھی رشتے اس کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ حرمت قائم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بیوی ہے، اس کی بہن حرام ہے، اس کی پھوپھی بھی حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، جب تک ایک بیوی موجود ہے اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں ہوتا، اس کی خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان سے رشتے اسی طریقے سے منع ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلمہ، دو قسم کے غیر مسلم ہیں۔ ایک غیر مسلم ہے کہ اہل کتاب یہودی یا نصرانی عیسائی۔ اگر اہل کتاب ہیں اور شرک نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، معنی یہ کہ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، مریم کو خدا کہتے ہیں، تینوں میں ایک مل کے خدا ہے، کائنات چلا رہے ہیں، یہ اگر کہتا ہے تو وہ مشرک ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کرتے لیکن ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اس سے نکاح ہو سکتا ہے عورت سے۔ اس طریقے سے یہودیوں میں اگر ایسا نظریہ نہیں ہے شرک کا، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن عورت اگر مسلمان ہے اس کا یہودی یا عیسائی مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف یہ، اور ایک یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر مسلمان ہے، اہل سنت بھی ہے، لیکن اگر ایک عورت یا ایک مرد اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کی گفتگو ٹھیک نہیں ہے، ہم اس سے نکاح نہیں کرتے اپنے بچے بچی کا، تو یہ کیسے مناسب ہوگا کہ مذہبی اور ہے کوئی، اگرچہ اجازت بھی ہو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر کیا پڑے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک عورت ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے یا اس کا نظریات ٹھیک نہیں ہے یا عقائد ٹھیک نہیں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی ان کے نظریات میں، ان کے خاندان میں ہے،
یہ اہل بیت طہار کے گستاخ ہیں، اس صورت میں ان سے بچنا بہتر ہے۔ جی نہ سمجھا جائے کہ ہم ٹھیک کر لیں گے، بلکہ اپنی اولاد خراب ہوتی ہے آگے اس کے بعد۔ اس واسطے ان چیزوں کا احتیاط کیا جائے کہ جس کے ساتھ نکاح کرنا ہے وہ دیکھا جائے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ، نظریہ۔ آقا دو جہاں رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ مالدار ہے، اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کوئی بندہ۔ دوسری یہ کہ وہ خوبصورت ہے، حسن کی وجہ سے کرتا ہے۔ تیسری یہ کہ وہ نامور ہے، کوئی عہدہ اس کے پاس ہے یا اس کی مشہوری ہے کہ وہ بڑا خاندان والا ہے۔ اور چوتھی کہ وہ دیندار ہے، دین میں اچھی ہے۔ آقا فرماتا ہے کہ چاروں میں سے دین کو ترجیح دو، باقی چیزیں نہ ہو۔ اگر دین اچھا ہے، اس کا ان کی ایماندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، عقیدہ درست ہے، اس کو ترجیح دو پہلے، اس کو دوسری بات نہیں بعد میں دیکھو۔ بلکہ ایک روایت میں تو بڑی وعید آئی ہے کہ اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کوئی اس واسطے سے دولت کرتا ہے نکاح کہ دولت ملے گی، میں وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ اس طریقے سے عزت کی وجہ سے کرتا ہے کہ میں عزت بڑھے گی اس سے اور ذلت ہو جائے گی، کیونکہ اسے اور سے مال کا سبب کرے گا تو محتاج ہو جائے گا۔ اور جو اس حسب کے حسب نہ سوچے خاندان اونچا ہے، اس وقت میں اس سے خالی کا شادی کرنا، وہ بھی کمینہ پن ہوگا، زیادہ ہو جائے گا کمینہ پن اس وقت کا۔ یہ طبرانی شریف کی اس باغ میں آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ خاص کر دین کو پہلے دیکھا جائے، دیندار خاتون سے، دیندار مرد سے نکاح کا انتظام کیا جائے۔ اور اگر رشتہ مل جائے تو پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ کوئی اور ملے گا، کوئی مالدار ملے گا، کوئی اچھا ملے گا تو کریں گے، کہ بعد دفعہ پھر ملتا نہیں ہے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صدقہ ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔